میں مکڑی کے نام پر چونک گئی۔ یہ مکڑی تو اب میرے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک الجھن اور بھی تھی۔ زیوسا، شاہ بابا نے کمرے میں داخل ہو کر جس کا یوں شکریہ ادا کیا تھا جیسے دروازہ اسی نے کھولا ہو، شربت وہی لائی ہو۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بابا کہانی شروع کرنے سے پہلے زیوسا کا تعارف کروائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں انہیں ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں انہیں ٹوکتی، مگر گھر کی ڈیکوریشن سے لے کر برتنوں تک پر مکڑی یا یہ جالا تنا تھا جس نے مجھے بہت مضطرب کر دیا تھا۔ اتنا میں جان گئی تھی کہ شاہ بابا کی کہانی کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مکڑی سے ضرور رہا ہے، تبھی تو یہاں ہر چیز پر مکڑی کی چھاپ ہے۔ مجھے اس بات کا تجسس بھی تھا کہ مکڑی جیسی غیر اہم اور بے ضرر مخلوق شاہ بابا کی زندگی میں کس انداز سے دخیل ہے، مگر میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کہ مناسب سمجھا تو وہ خود بتا دیں گے، اس لیے میں پھر ہمتن گوش ہو گئی۔ وہ چین دیکھ کر ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے پھر کہنا شروع کیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ان تینوں کو دھمکایا کہ وہ اس چین کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے ان پر روک ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ چین میرے ایک جن دوست نے دی ہے جو باہر کے برگد کے درخت پر رہتا ہے اور وہاں ایک چڑیا کے گھونسلے میں میرے لیے چیزیں لا لا کر رکھتا ہے۔ وہ تینوں مجھ سے چھوٹے اور کافی بے وقوف تھے۔ فرحت تو جنوں سے بہت ڈرتی تھی۔ ان تینوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا، بس تحسین خالہ کی طرف سے مجھے خطرہ تھا کہ اگر ان کی نظر اس چین پر پڑ گئی تو وہ ضرور اماں سے ذکر کر دیں گی یا مجھ سے لے کر اماں کو دے دیں گی۔ اس کی ترکیب میں نے یہ سوچی کہ روز اس چین کو گڑیا کے گلے سے اتار کر گھروندے کے ملبے میں دبا دیا کروں گا۔ فرحت گڑیا کو اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی تھی جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی۔ اس کے بعد تو گڑیا میری ہو جاتی اور میں اسے چین اتارے بغیر ہی چھپا سکتا تھا۔ میں نے اسی دن زینت اور زین سے کہہ دیا کہ وہ لوگ بھی جلدی سے شادی کی تیاری کر لیں۔ اب مجھ میں صبر نہیں رہا تھا۔ گھر کے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ میں لڑکا ہو کر گڑیوں سے کھیلتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ بے ضرر سا کھیل میری زندگی کا سب سے خطرناک کھیل بن جائے گا۔ تو سیما بی بی، پہلی قیامت اسی روز اسی رات کو آ گئی۔ میں نے حسب ارادہ منگنی کی۔ تحسین خالہ نے جب ہمیں مہمان بنا کر اپنے کمرے میں بٹھا کر دودھ کا گلاس اور نمکین میٹھی چیزوں سے ہماری تواضع کی تو سارا وقت میں گڑیا کو دوپٹے میں لپیٹے رہا تاکہ اس کے گلے میں پڑی چین انہیں دکھائی نہ دے۔ فرحت اور زینت نے سلائی مشین کا ڈھکنا بجا کر ڈھولک گیت گائے۔ اسی روز تحسین خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ گڑیا کی شادی دھوم دھام سے کریں گی اور گھر کے سارے افراد کو اس میں شرکت پر تیار کر لیں گی۔ اس وقت میں ڈر گیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ باقی تینوں اس خبر پر خوش تھے۔ سب کے شامل ہونے سے خوشی تو مجھے بہت ہوتی اگر یہ چین والا چکر نہ چلا ہوتا۔ میرے لیے تو فرحت کی آنکھوں میں بھری حیرت اور احساس کمتری کا تاثر ہی سب کچھ تھا جس نے مجھے ممتاز کرنے والی کیفیت سے دو چار کر دیا تھا۔ اس وقت تو میں چپ ہو گیا مگر مجھے یقین تھا کہ اس خطرے سے بچنے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ منگنی ہو گئی۔ میں نے حسب عادت اور حسب معمول گھروندہ ڈھا دیا، چین مٹھی میں دبا کر اور گڑیا ننگی بچی کر کے فرحت کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اسے دیا ہوا سوٹ بھی اتار لیا تھا۔ فرحت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب میں گڑیا کو شادی پر دوں گا۔ وہ اسے ایک رومال میں چھپا کر چلی گئی۔ تب میں نے گڑیا کے کپڑے اور وہ چین ایک تھیلے میں لپیٹ کر اپنے بنائے ہوئے گھر میں رکھی اور اسے ڈھا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کو حسب معمول کے مطابق دادی کے پاس بیٹھے سب پارا پڑ رہے تھے کہ ابا کی دھاڑ سنائی دی۔ امی سارے کام چھوڑ کر ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دوسرے لوگ دم بخود رہ گئے۔ سب کے کان ان کے کمرے کی آوازوں پر لگے تھے۔ وہاں سے اٹھا پٹخ کی آوازیں آ رہی تھیں مگر ان آوازوں میں اماں کی کوئی چیخ نہیں تھی۔ البتہ ابا مسلسل کسی بات پر برس رہے تھے۔ عام طور پر یہ ان دنوں ہنگامہ ہوا کرتا تھا جب ابا لمبے سفر سے لوٹا کرتے تھے۔ دادا اندرونی حصے میں کم ہی آیا کرتے تھے اس لیے اکثر انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔
دادی کی ہمت نہیں تھی کہ ابا کے سامنے جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے منہ لگنا اپنی بے عزتی کروانا ہے، کیونکہ وہ اماں کے سامنے انہیں کچھ کہہ کر اماں کو سر اٹھانے اور زبان کھولنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھیں۔ چچا چچیاں پہلے ہی ابا سے جیلس تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دادا نے ان کا حق مار کر ابا کو نوازا ہے، جس کا اجر اب وہ حویلی میں واویلا مچا کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی یہ ہنگامہ دادا کے سامنے ہوا تو انہوں نے ہمیشہ اماں کو الزام دیا کہ وہ عطا کا خیال نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ میرے ابا کا نام عطا الرب رضوی تھا۔ دادی نے ہمیشہ اصل بات ان سے چھپا لی تھی، ورنہ وہ ان پر گرم ہوتے کہ اتنے سے بچے کو شادی جیسی زنجیر میں جکڑنے والی دادی ہی تھیں۔ اس وقت دادا تھے بھی نہیں۔ جو لوگ آنگن میں جمع تھے وہ چپکے سے سرک لیے، بہنیں اور ہم بچے رہ گئے۔ دادی کا دل سپارہ پڑنے سے اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں یاد کرنے کے لیے سبق دیا اور اٹھ گئیں۔ ایسے میں وہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر میں صحن سنسان ہو گیا۔ فرحت اور زینت کو میں نے یہ سوچ کر ان کے کمروں میں بھیج دیا کہ کہیں یہ ہنگامہ ابا نے اسی چین کے گم ہونے پر نہ مچایا ہو۔ اس بات کا خیال آتے ہی مجھے خوف آنے لگا۔ میرے دونوں بڑے بھائی عظمت اللہ کے گھر پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ عظمت اللہ کالج میں پروفیسر تھے۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں شجاع اور رضا کو وہی پڑھایا کرتے تھے۔ بڑی آپا زہرا ساگ کاٹتے کاٹتے انگلی کاٹ بیٹھی اور اب وہ رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ انہیں رونا اماں کی حالت پر آ رہا تھا۔ انگلی کٹنے کا تو بہانہ تھا۔ عصمت آپا ویسے ہی گمسم بیٹھی تھی۔ وہ ذرا سخت دل کی تھی، سب کچھ اسپاٹ انداز میں برداشت کر لیا کرتی تھی۔ ضدی اور ہر دھرم بھی میری طرح تھی، جبکہ آپا زہرا نازک مزاج سی، ہر بات پر رو دینے والی، ہر آہٹ پر خوف زدہ ہو جانے والی اور ہر وقت سہمی رہنے والی تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ آنگن کی وہ رونق جو ہر شام ہوا کرتی تھی اور ہم سب کو پسند تھی کہ اس کے انتظار میں ہم سبھی دوپہر میں کروٹیں بدلتے گزارا کرتے تھے، اجڑ گئی تھی، اور ابا کی موجودگی میں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اماں سمیت سب کو ان کے نئے سفر کی خبر پر گہرے اطمینان کا سانس لیتے دیکھا تھا۔ صرف دادی اور دادا تھے جو افسردہ ہو جایا کرتے تھے، اور میرے خیال میں یہ افسردگی بھی ان کی خود غرضی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہیں صرف ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ اس بار کہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں ان کی آنکھ بند نہ ہو جائے اور وہ دل میں کسک لیے مر جائیں۔ ابا کو تو اوروں کی طرح ان سے بھی کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دادا انہیں بن مانگے ہی اتنا دے دیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آنگن ویران پڑا تھا۔ ابا کے کمرے سے آوازیں اب بھی آ رہی تھی، مگر واضح کوئی بھی آواز نہ تھی۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا اماں کیا جواب دے رہی ہیں۔ میں چپکے سے ابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپا زہرا تو مجھے اس طرف جاتا دیکھ کر سفید ہو گئیں۔ اوئے ہش ہش، انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں مجھے وہاں جانے سے منع کیا، مگر عصمت آپا ویسے ہی بیٹھی دیکھتی رہیں۔ میں نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر آپا زہرا کو جھڑک دیا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اب اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اٹھا پٹک کی تو اب کوئی آواز نہیں تھی، مگر ابا مسلسل چیخ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کوئی بھی نہیں آیا، اماں گھگیا کر بولی۔ آپ خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں گے، بچیاں تو اس طرف آتی بھی نہیں۔ شجاع اور رضا کالج سے آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتے رہے، کھانا کھا کر اور نہا دھو کر پڑھنے چلے گئے۔ انہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے ادھر آتے؟ اماں کی روحانسی آواز میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ مجھے ابا سے سخت نفرت کا احساس ہوا۔ ان سے محبت تو میں نے اب سے پہلے بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر نفرت میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ صالحہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو کہ پھر کیا ہوگا۔ اف میرے خدا، میں نے کس مصیبت سے حاصل کیا تھا اسے۔ جانتی ہو کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل جیسا جرم کیا ہے۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخے۔ شاید بھول گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ اتنے بڑے جرم کا اقرار یوں کر لینا آسان نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اماں کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی۔ چپ ہو جائیے خدا کے واسطے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر شاید اماں لپک کر دروازے کے قریب آئی تھی اور انہوں نے بھیڑا ہوا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ اب آواز زیادہ واضح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت قتل کی حقیقت کا تو ادراک نہیں تھا، یعنی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قتل کرنے سے ان کی کیا مراد تھی، مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ کسی کو مار دینے کو قتل کر دینا کہتے ہیں۔ ایک قتل ہماری ہی زمین پر 4 مزاروں کا ہو چکا تھا۔ بڑا لمبا چکر چلا تھا۔ اکثر پولیس پارٹی دادا کے پاس آتی رہتی تھی، اور جس وقت وہ قتل ہوا تھا گھر کے سب افراد سراسیمہ ہو گئے تھے۔
تب میں بھی سمجھ گیا تھا کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے، سہما دینے والی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر وہ چین مجھے نہ ملی تو یاد رکھو 1 نہیں 100 قتل ہوں گے۔ ابا کی آواز اس بار دبی دبی سی تھی، اب اماں کے باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر گیا، خیال آیا کہ اسی وقت جا کر اپنے گرائے ہوئے گھروندے سے وہ چین نکال کر لاؤں اور ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں دے دوں، اور ابا سے آخری بار کہہ دوں کہ آئندہ اگر آپ نے اماں کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر اسی وقت آپا زہرا میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی بڑے کمرے میں لے گئیں۔ وہاں عصمت آپا بھی تھیں، اگر ابا نے دیکھ لیا تو کھال ادھیڑ دیں گے۔ آپا زہرا کچکچا کم رہی تھی اور کپ کپاس زیادہ رہی تھی۔ بیٹھ ادھر، انہوں نے مجھے پلنگ پر دھکا دیا۔ میں جیسا گرا تھا ویسا ہی پڑا رہا اور ابا کے الفاظ پر غور کرتا رہا کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ تو کیا وہ چین ابا نے بھی کسی اور کے کمرے سے چرائی ہے؟ ممکن ہے جب ابا وہ چین چرا رہے ہوں تو وہ آدمی اٹھ گیا ہو، اس نے ابا کو پکڑ لیا ہو، ابا نے خود کو چھڑانے کے لیے اسے مار دیا ہو، مگر وہ آدمی تھا کون؟ میں اوٹ پٹانگ باتیں سوچنے میں لگ گیا اور اصل معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی وہ چین ابا کو واپس کرنے والا۔ شاید میں وہاں کھڑا رہتا اور اماں پر انہیں چیختے چلاتے دیکھتا رہتا تو فرحت اور زینت وغیرہ کا خیال کیے بغیر وہ چین لا کر واپس کر دیتا اور پھر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کی سبیل خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اماں کمرے سے لوٹ آئیں۔ ابا کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کے دائیں کان کے پاس والی کھال بہت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ایک گھٹنے کو بار بار دبا رہی تھی، کبھی کبھی وہ دائیں بازو کو بھی دبانے لگتی۔ اتنی دیر میں چھوٹے چچا یعنی وہاب چاچو آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اماں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، ان کے چہرے سے کرب غائب ہو گیا، اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ مجھے اماں کی اداکاری پر حیرت ہوئی، وہ ایک دم بہت خوش اور حشاش بشاش دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہاب چاچو کے استفسار پر انہوں نے ہنس کر کہہ دیا کہ شیروانی نہیں مل رہی تھی، واویلا مچانا ان کی عادت ہے۔ بات انہوں نے اتنے سرسری انداز میں کہی کہ اس کی ساری سنسنی مٹ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہاب چاچو جو لاؤڈ سپیکر ہیں، ابھی سارے گھر میں یہ بات پھیل جائے گی، کھنچاؤ باقی رہے گا، مگر پھر لوگ خول سے باہر آ کر معمولات میں مصروف ہو جائیں گے۔ اماں ہمیشہ یہی کرتی تھیں، سارے عذاب خود جھیل لیتیں۔ وہ جو دادا کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا پاتی تھیں، اگر کہیں ابا پر بات آ رہی ہو تو دیوار بن کر تن جاتی۔ دادی کی ہاں میں ہاں ملا کر ابا کو صاف بچا لے جاتی تھی، مگر اکثر رات کو ان کے پہلو میں لیٹے لیٹے مجھے یوں لگتا جیسے اماں کا بدن ہولے ہولے جھٹکے کھا رہا ہو۔ بار بار ناک سکڑنے کی آواز سے میں جان جاتا کہ اماں رو رہی ہیں۔ ان کا ایک بازو ان کی آنکھوں پر دھرا ہوتا، مگر کان کی لو بھیگ جاتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ان کے آنسو پونچھ دوں، ان سے کہہ دوں کہ وہ ابا سے بات کرنا چھوڑ دیں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر کہہ دیں گی کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، پانی رس رہا ہے یا کوئی چیز اڑ کر چلی گئی ہے، اور یہ بھی نہ کہہ سکیں تو پیٹ میں درد ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے تھپکنے لگیں گی۔ ان حالات میں ابا سے میری نفرت بڑھنے لگتی، اور یہ احساس اماں کو نہیں تھا کہ ان کے سارے بہانے بیکار جا رہے ہیں۔ ابا کے گھر میں گھستے ہی میں چوکنا ہو جاتا تھا، کبھی جاسوسوں کی طرح اماں کی نگرانی شروع کر دیتا اور اس وقت تک نہ سوتا جب تک اماں بے خبر نہ ہو جاتی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اماں نے اس روز ساری بات چھپا لی۔ آنگن میں چہل پہل ہو گئی، مگر خاموشی ویسی ہی چھائی رہی۔ ابا اپنے کمرے میں ہی تھے، اماں پھر باورچی خانے میں جا بیٹھیں۔ میں جو کافی متجسس تھا، اب بھی اماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں دادی باورچی خانے میں پہنچ گئیں، اماں سے خسر پسر کرنے لگیں۔ پتہ نہیں اماں نے انہیں کیا جواب دیا۔ وہ تیر کی طرح ابا کے کمرے میں پہنچی۔ اگر اسی وقت شجاع بھائی نہ آ گئے ہوتے تو میں دادی کے پیچھے چل دیتا۔ شجاع بھائی مجھے پڑھاتے تھے، میرا دل بالکل پڑھنے میں نہیں لگا، اس لیے میری پٹائی ہو گئی۔ میں نے دل کی ساری بھڑاس زور زور سے رو کر نکال لی۔ اماں نے شجاع بھائی کو ابا کا نام لے کر دھمکایا، بتایا کہ وہ غصے میں ہیں تو وہ بھنا کر بولے، اماں کوئی نئی بات بتائیں۔ چپ رہو بے ادب، اماں نے ڈانٹا۔ میں آنسو پہنچ کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ شجاع بھائی کچھ اور کہیں اور امی پھر انہیں ڈانٹے تو میں بھی کچھ کہہ دوں، مگر اماں شجاع بھائی کو گھورتی رہ گئیں۔ ابا کب جا رہے ہیں اماں؟ یہ رضا بھائی تھے۔ انہوں نے جس اشتیاق سے پوچھا تھا، اماں کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ یقیناً انہیں احساس ہوا ہوگا کہ ساری اولاد ان سے بیزار ہے۔ ارے کم بختو، حرام خورو، بد دعائیں ہی دیتے رہتے ہو میرے بیٹے کو۔
دادی جو اب ہمارے قریب پہنچ گئی تھی جانے کس بات پر چڑی ہوئی تھی۔ ابا سے پوچھئے دادی، وہ ہمارا منہ چوم لیں گے۔ یہ سن کر شجاع بھائی مسکرائے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک دم کہا۔ اماں کا چہرہ زرد ہو گیا۔ دادی بڑبڑاتی دوسری طرف چلی گئیں اور معاملہ دب گیا۔ میں رات کا منتظر تھا، جانتا تھا کہ بات دبی نہیں ہے۔ شعلہ راکھ میں دب بھی جائے تو انگارہ بن جاتا ہے، وہ بھی دبا رہے تو چنگاریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چنگاریاں اماں کا دامن چھید کر ہی سرد ہوتی تھی، اور یہاں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ چنگاریاں کبھی سرد بھی ہوں گی۔ جب تک ابا کو وہ چین نہ ملتی ابا آتش فشاں بنے رہتے، اور اب میں چین دینے کا ارادہ ہی ترک کر چکا تھا۔ رات بھی ہو گئی، سب گھر والے تو اس معاملے کو بھول گئے، مگر عصمت آپا زہرا اور اماں کے چہرے کی زردی اترتی رات کی تاریکی کی طرح گہری اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں سر شام کمروں میں بند ہونے کا رواج تھا۔ آج کی طرح زندگی رات گئے تک سڑکوں پر نہیں ناچا کرتی تھی۔ گھروں میں مغرب کے بعد ہی خاموشی چھا جایا کرتی تھی۔ چند بیٹھکیں اور مردان خانے ہی رات بھر زندہ رہا کرتے تھے۔ ابا کو ان مردان خانوں کے نشے کی بھی عادت تھی۔ دن بھر وہ قبرستان جیسے کمرے میں سوتے گزارتے، اور جب آنگن میں یا کمروں میں پلنگوں کے بچھنے کی آوازیں گونج رہی ہوتی، ان کے قدم بیرونی دروازے کی دہلیز پر ہوتے اور نظریں دادا کے کمرے کے دروازے پر۔ اس وقت اماں چوروں کی طرح سب کے کمروں اور کھڑکیوں کی طرف دیکھا کرتی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور دادی ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے بغیر کچھ پڑے ہی زور زور سے گرانے لگتی۔ انہیں کافی دیر بعد یاد آتا کہ وہ تو الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ سبحان اللہ کی۔ اس رات میں بھی جاگ رہا تھا۔ عصمت آپا اور آپا زہرا بھی چپکی لیٹی تھی، پتہ نہیں سوئی تھیں کہ نہیں۔ اماں مجھے لے کر لیٹ گئیں۔ جس رات اماں مجھے لیٹتے ہی زور زور سے تھپکنے لگتیں، اسی رات میں الرٹ ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی انہوں نے لیٹتے ہی مجھے تھپکنا شروع کر دیا، مگر آج تو میں لیٹنے سے پہلے ہی چوکنا تھا۔ میں نے تو منہ میں مصری کی ڈلی دبائی ہوئی تھی کہ کہیں اچانک نیند نہ آ جائے، لیکن کروٹ لے کر ایسا بن گیا کہ اماں سمجھی میں سو گیا۔ وہ سر اٹھا کر بہنوں کے پلنگ کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دبے انداز میں اٹھ گئیں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ ابا کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں جلدی سے آڑ میں ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر عصمت آپا اور زہرا آپا کے ڈر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ملی؟ ابا کی کرختہ آواز سنائی دی۔ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو چیز بقول آپ کے کمرے میں تھی اسے میں کہاں تلاش کروں؟ اسی کمرے میں ڈھونڈتی ہوں، اماں نے دبی آواز میں کہا۔ میں کونا کونا چھان چکا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ ابا کا پارا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسروں سے پوچھتی، یہ وہاب تو اس طرف نہیں آیا تھا؟ نہیں، وہاب تو سویرے کا نکلا، آپ کی چیخ و پکار کے وقت ہی گھسا ہے۔ اور کس سے پوچھوں؟ یہ تو الزام ہوگا، ہنگامہ ہو جائے گا، اور پھر ابا تک بات پہنچی تو؟ ہنگامہ؟ ابھی تم جانتی نہیں ہو ہنگامہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر وہ چین نہ ملی تو ایسا ہنگامہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ ایسی کون سی قیامت کی چیز تھی؟ اماں خوفزدہ ہونے کے باوجود الجھی ہوئی تھی۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی چیز ہے، وہ تو مجھے دے بھی نہیں رہے تھے، میں نے ہی بڑی ہانکی تھی۔ اب لگتا ہے اس گھمنڈ کا نتیجہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ مجھے ایک یونانی نے دی تھی، ویسے جو کچھ وہ بتا رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں ہے، مگر خیر، میں نے سوچ لیا ہے میں آج شیوا جی سے ملوں گا۔ آئے ہائے، اس سے کیوں؟ اب وہی کچھ کر سکے گا۔ پھر ایسے لگا جیسے وہ باہر آنے والے ہوں۔ میں بھاگ کر بستر پر جا لیٹا۔ مجھے حیرت تو یہ تھی کہ ابا اس وقت غصے میں نہیں تھے، مگر پریشان لگ رہے تھے۔ اماں کچھ دیر کے بعد واپس آئیں، ابا کے آگے آگے تھے۔ میں نے چپکے سے ان کی طرف دیکھا، وہ خاصے پریشان تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں انہیں پریشان دیکھ کر بہت خوش تھا۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ آج اماں سکون سے سو جائیں گی۔ رات گئے تک پلنگ کو ہلکے ہلکے جھٹکے نہیں لگیں گے، اور میری نیند بھی خراب نہیں ہوگی۔ اگلی صبح میں جلد ہی اٹھ گیا۔ گھر کا ماحول قدرے بہتر تھا۔ ہم سب کا کھانا پکانا ساتھ ہی تھا، مگر زیادہ تر لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہی کھاتے تھے۔ صرف رات کا کھانا اس روز ساتھ کھایا جاتا تھا جب دادا کا گھر میں کھانے کا پروگرام ہوتا، ورنہ زیادہ تر وہ بھی مردان خانے میں کھایا کرتے تھے، کیونکہ اکثر ان کے پاس مہمان ہوتے جو کھانا کھا کر ہی جاتے تھے۔ جمعرات کو البتہ دادا شام گھر والوں کے ساتھ گزارتے۔ اس روز کھانے پینے کا خاص اہتمام ہوتا، گھر کے سبھی مرد جلدی آ جاتے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کھانا لگا دیا جاتا، بچے بوڑھے جوان سب ایک دسترخوان پر ہوتے۔ وہ دن مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا،
اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس روز دادا شام ہی کو تانگا بھیج کر بی جان یعنی میری نانی اور کاکا جان یعنی میری بڑی خالہ کو بھی بلوا لیا کرتے تھے۔ کاکا جان کے بچے جوان تھے، شادی شدہ تھے، میاں دہلی میں دواخانہ کرتے تھے، مانے ہوئے طبیب تھے، مہینے میں صرف ایک اتوار کو گھر آیا کرتے تھے، ان سے ملنے ہم لوگ جایا کرتے تھے۔ میری نانی ہم سب سے بہت پیار کرتی تھی، میں دادی کی نسبت انہیں زیادہ چاہتا تھا، دادی سے چڑھتا تھا اور شاید اس کی وجہ ابا کی بے جا طرفداری تھی۔ ہاں تو میں اس روز جلدی اٹھ گیا تھا، سب کے چہروں پر اطمینان دیکھ کر سکون ہوا کہ ابا نے پھر واویلا نہیں مچایا۔ مجھے یقین تھا کہ ابا پڑے سو رہے ہوں گے۔ اماں نے مجھے ناشتہ کروا کر اسکول بھیج دیا۔ فرحت، زینت اور زین بھی میرے ساتھ ہی اسکول جاتے تھے۔ سارے راستے میں فرحت وغیرہ پر روب گانٹتا رہا۔ فرحت چاہتی تھی کہ اسکول سے گھر جاتے ہی ہم گڑیا کا گھر بنا کر کھیلیں گے، مگر میں نے منہ بنا کر کہہ دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، دن کو آرام کر کے شام کو کھیلوں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ گڑیا کے گلے میں وہ چین دیکھنا چاہتے تھے۔ فرحت نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ جن اپنی دی ہوئی چین واپس تو نہیں لے گا؟ میں نے بڑی رعونت سے جواب دیا، جن دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیتے۔ ایسا کہتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ فرحت کو مروب دیکھ کر میرا سینہ پھول کر پپا ہو گیا۔ زین بڑا مریل سا لڑکا تھا، اعتماد تو اس میں نام کو بھی نہیں تھا۔ وہ زینت کے گڑیا کے لیے گھروندہ بھی نہ بنا سکتا تھا، یوں ہی مٹی کی ڈھیری اونچی کر کے بے ڈھب سا گھروندہ بنا دیا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہے۔ وہ بولتا ہی ایسے تھا جیسے الفاظ اس کے منہ سے لڑک کر باہر آ رہے تھے، الفاظ کی پوری ادائیگی جیسے اس کے بس میں نہ ہو یا الفاظ اس کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہوں۔ میں شاید وضاحت نہیں کر پا رہا، بس یوں سمجھیں کہ وہ ایب نارمل تھا۔ ان سب باتوں کے سوا اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا تھا۔ شاید اسی لیے میں اس کی موجودگی کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ مجھے لوگوں میں ممتاز ہونے کا شوق تھا، اور میرے گرد لوگوں میں زین سب سے بہترین آدمی تھا، جو ہر لمحے میرے اعتماد کو بڑھاوا دینے میں بہترین معاون تھا۔